وفاقی بجٹ کی تیاری حتمی مراحل میں ہے اور جمعے کو قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریباً 13,800 ارب روپے کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اعداد و شمار میں رد و بدل کا مشکل ترین مرحلہ تاحال جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ 2 روز سے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم نے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی۔ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی حالات کا مشکل ترین بجٹ ہوگا، جس میں نئے ٹیکسز لگیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ پہلے سے ٹیکس دینے والے ہی مزید ٹیکسوں کی جکڑ میں آئیں گے۔ ملک میں ڈالر کا بحران ہے، شرح سود اور مہنگائی نے کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور جس سے لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ ان حالات میں بھی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالے گا بلکہ اسے کم کرنے کی بجٹ میں کوشش کی جائے گی۔ شہباز حکومت نے آئندہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.5% اور مہنگائی کا ہدف 21% تک مقرر کیا ہے، جبکہ ایف بی آر کو اگلے مالی سال 9,200 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے۔ قرض اور سود کی ادائیگی پر 7,300 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ سبسڈی کی مد میں حکومت نے 1,300 ارب روپے رکھے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران 1,150 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اتنے سخت مالی بحران میں انتہائی حیران کن ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حکومتی اتحاد میں مختلف جماعتوں کے دباؤ کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو خیال رہے کہ گزشتہ سال حکومت نے ترقیاتی فنڈ میں 800 ارب روپے مختص کیے تھے، لیکن آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے اس میں سے 3 بار کٹوتی کرنی پڑی تھی۔ دوسری جانب ہمارے پروگرام میں ماہرین معیشت مسلسل یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ 30 جون سے قبل آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا مشکل ہے، لیکن حکومت پر امید ہے کہ 30 جون سے قبل آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ تاہم کل آئی ایم ایف کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 14 جون کو ہوگا، جس میں پاکستان کا معاملہ شامل نہیں ہے۔ آنے والا بجٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کی طرف سے وضع کردہ سب سے مشکل بجٹ ہوگا۔ موجودہ معاشی حالات میں متوازن بجٹ دینا مشکل ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک سال میں معاشی ترقی کی رفتار 6.01% سے کم ہو کر 0.29% رہ گئی۔ مجموعی پیداوار کی رفتار تھمنے سے فی کس آمدن $1798 سے کم ہو کر $1,568 فی کس رہ گئی، جو ملک میں غربت اور بے روزگاری بڑھنے کا ثبوت دے رہی ہے۔ صنعتی ترقی جو گزشتہ مالی سال 6.8% تھی، اب منفی 2.94% ہو گئی۔ انڈسٹریل سیکٹر مشکل سے دوچار ہوا تو ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئیں۔ گزشتہ پورے مالی سال 31 ارب 70 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئیں، جبکہ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں ایکسپورٹس کا حجم 25 ارب 36 کروڑ ڈالر رہا۔ معاشی سست روی اور امپورٹ پر پابندیوں کے سبب تجارتی خسارے میں کمی آئی، جو گزشتہ پورے مالی سال 48 ارب ڈالر پہنچ چکا تھا۔ اس مالی سال کے 11 ماہ میں 25 ارب 69 کروڑ ڈالر رہا۔ معیشت جمود کے علاوہ مہنگائی کی بھی شکار ہوئی۔ مالی سال 2021-22 کے مقابلے مہنگائی کی رفتار 12.15% سے بڑھ کر رواں مالی سال جولائی تمئی 29% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ بنیادی شرح سود ایک سال میں تیزی سے اضافے سے 13.75% سے بڑھا کر 21% کر دی گئی۔ شرح سود بڑھنے سے معیشت کے انجن نجی شعبے کی جانب سے قرض کی مانگ میں شدید کمی آئی۔ پرائیویٹ سیکٹر نے جہاں پچھلے مالی سال 1400 ارب روپے نیا قرضہ حاصل کیا، وہاں اس سال اب تک یہ حجم 28 ارب روپے تک محدود رہا۔ ٹیکس آمدن کا مجموعی پیداوار سے تناسب 10.1% سے گر کر ایک سال میں 6.7% پر آ گیا۔ جون 2022 کے مقابلے معیشت پر قرضوں کا بوجھ 59,772 سے بڑھ کر رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 72,978 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری جو گزشتہ مالی سال 1,857 ملین ڈالر تھی، رواں مالی سال جولائی تا اپریل 160 ملین ڈالر تک محدود رہی۔ اس کے برعکس زر مبادلہ ذخائر لگ بھگ ایک سال میں 15 ارب 45 کروڑ ڈالر سے گر کر 9 ارب 73 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ زر مبادلہ ذخائر میں کمی اور غیر ملکی ادائیگیوں کے باعث روپیہ انٹر بینک میں ایک سال کے دوران 204.84 پیسے سے بڑھ کر 286.56 پیسے کا ہو گیا۔ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کونسل ساؤتھ ایشیا سینٹر، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی، اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سابق مشیر وزارت خزانہ۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عابد قیوم سلہری صاحب، آئی ایم ایف
کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو رہا، جو ان کا اب شیڈیول آیا ہے اس میں پاکستان ایجنڈے میں شامل بھی نہیں ہے، 14 جون کو اجلاس ہوگا، تو ایسی صورتحال میں ایک متوازن بجٹ دینا حکومت کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے اس وقت حکومت کے پاس دو چوائسز تھیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو رہا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو سرحدست سسپینڈ کیا جائے اور آئی ایم ایف کے واچ اینڈ وارڈ سے نکل کے ایک پری الیکشن بجٹ جو کہ بڑے وعدوں پہ مبنی ہو، بڑا اس میں ریلیف نظر آ رہا ہو، وہ دیا جائے. اس کا شاید وقتی طور پہ فائدہ تو ہوتا، لیکن ان دا لانگ رن جو بھی میڈیم ٹرم جو بھی حکومت پارٹی الیکشن جیت کے آتی، اس کو دوبارہ سے جب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا تو بڑا مشکل اس کے لیے ہو جاتا. دوسری چوائس حکومت کے لیے یہ ہے، جو کہ ابھی تک کوشش کر رہی ہے، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بجٹری فریم ورک پہ ایک منیمم کنسنسس آ جائے اور ایک ایسا بجٹ ہو جو کہ ریئلسٹک ہو. یعنی ریئلسٹک سے مراد یہ ہے کہ اگر دو جگہ پہ کہیں پہ ریلیف آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو جگہ پہ کہیں سے ٹیکسز بڑھا کے اس کو ڈیفیسٹ کو پورا کیا جائے. تو اب جو سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے رائٹس کے بعد پی ٹی آئی جس طریقے سے ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوئی ہے، تو وہ ایک چیز تو طے ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل کوئی ایک جماعت ہو، ساری جماعتیں ہوں، چند جماعتیں ہوں، انہی کی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کوئی ایسا اقدام نہیں لینا چاہ رہی جو کہ الیکشن جیتنے کے بعد جب اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ میز پہ بیٹھنا ہے تو اس کے لیے کمپلیکیشن پیدا کر دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خاصی حد تک ریئلسٹک بجٹ ہوگا، اور ریئلسٹک سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ ایک روایتی پری الیکشن بجٹ نہیں ہوگا اگر حکومت میں شامل جماعتوں کو یہ یقین ہے کہ الیکشن کے بعد انہی کو دوبارہ منتخب ہونا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے، لیکن آپ کی گفتگو سے جو میں بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے عابد قیوم سلیری صاحب کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اس بجٹ کی بات تو جانا ہی جانا ہے. مفتاح اسماعیلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال کے دوسرے کوارٹر میں اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے ڈیفالٹ کے خدشات بہت بڑھ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا پورا، یہ ڈائریکشن بھی ایک سیٹ کرے گا آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے تیاری شروع کر دیں گے کیونکہ اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب فرما رہے ہیں کہ جتنا ہم ٹیکس جمع کریں گے اس سے زیادہ تو ہمیں سود ادا کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں. اس بجٹ کے وقت سے ہی ہمیں اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہوں گی. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کو کافی حد تک یہ ایشورنس ہے کہ پی ٹی آئی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایکٹیولی وہ اگلی حکومت بنا پائیں گے جو بھی کمبینیشن بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے مشکلات جو ہے ان میں اضافہ نہیں کریں گے ایک ان ریئلسٹک بڑا وشفل سا بجٹ دے کے. ان کی کوشش ہوگی کہ ابھی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ٹون جو ہے وہ سیٹ کر لیں، لیکن اس میں بھی کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو سنا ہوگا کہ جو پنجاب اور کے پی کا بجٹ ہے وہ نگران حکومتیں 120 دن کا دینے کی مجاز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی بجٹ جو ہیں وہ ریوائز ہوں گے الیکشن کے بعد. ہمارا اپنا جو وفاقی بجٹ ہے وہ بھی الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروگرام کس نہج پہ بیٹھتا ہے، اس میں منی بجٹ آئے گا. تو ڈائریکشن جتنی زیادہ وہ ریئلسٹک ابھی سے سیٹ ہوگی اتنا زیادہ حکومت کو منی بجٹ میں جو ایک مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے سے بچ سکے گی. ورنہ یہ ہوگا کہ جو ایک منی بجٹ آئے گا جب بھی نیگوشیشن اگلے بجٹ کی اگلے آئی ایم ایف کی پروگرام کی ہوتی ہیں تو وہ منی بجٹ آپ کے سارے بجٹ کو موجودہ بجٹ کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا. جیسا کہ ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب والا پچھلا بجٹ دیکھا تھا جو کہ پیش ہونے کے فوراً بعد ریلیونٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 دفعہ ریویژن جو تھی وہ کرنا پڑی. اور یہ جو ریویژنز ہوتی ہیں ڈیورنگ فسکل ایئر، یہ آپ کا جو پالیسی کنسسٹنسی کو بھی متاثر کرتی ہیں، یہ جو آپ کی فارن انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور یہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بڑا ریئلسٹک بجٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرے، بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے اور اس میں انوویشن ایکسپیکٹ نہ کرے. اور جو میں اس میں ریفرنس دینا چاہوں گا وہ پی ایم ایل این
حکومت کا چھٹا بجٹ تھا جو انہوں نے 2018 میں دیا تھا. وہ ایک پری الیکشن بجٹ تھا اور یقیناً اس طرح کا بجٹ جو ہے وہ 9 تاریخ کو پیش نہیں کیا جا سکتا.